بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو سبق.com میں خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔ حضرت عبدالمطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے، جس کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے، تو شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں بڑا ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے، جس کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبدالمطلب نے خود اپنے نکاح کا پیام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ انہی کے بطن سے ہیں، جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبدالمطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا، جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور تورات اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرہ میں نور نبوت دیکھ کر بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض وجود میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے، وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو وہ اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس آئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبدالمطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلے والوں نے کہا کہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے نانہال بنی نجار میں ٹھہر گئے۔ عبدالمطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 ماہ بیماری میں رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس آ کر عبدالمطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ حافظ علائی اور عسقلانی اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ انتقال کے وقت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی، جن کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی، یہ چیزیں ترکا میں چھوڑیں۔